جہان نو ہو رہا ہے پیدا، فیض احمد فیض۔ ہمارے ادب میں جہان نو پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، یہ ایسی طے شدہ بات نہیں جیسی گفتگو کے موضوع سے معلوم ہوتی ہے۔ البتہ قیاس ضرور کہتا ہے کہ جہان نو ضرور پیدا ہو رہا ہوگا، اور اگر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو جلد یا بدیر اس کی پیدائش کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ سماجی عروج و زوال کے ساتھ زبان اور ادب کو بھی نشیب و فراز کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی ایک دور کی پستی یا بلندی کو سامنے رکھ کر ہم ادب و زبان کے مستقبل کے متعلق کوئی قطعی حکم نہیں لگا سکتے۔ اس کی وضاحت کے لیے ذرا اردو ادب اور اردو زبان کی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ جب اردو زبان کی شیرازہ بندی ہوئی تو مغل بادشاہی کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ اردو نے جنم لیا تو مغلیہ تہذیب دم توڑ رہی تھی۔ بیک وقت عروج و زوال دونوں کا عمل جاری تھا۔ اگرچہ یہ عمل بہت دیر تک نہ چل سکا اور تھوڑے ہی دنوں میں سماجی زوال نے ادبی عروج پر غلبہ پا لیا، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کا زوال ہمیشہ ادبی زوال کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ نہ اس کے یہ معنی ہے کہ خارجی سیاسی اثرات کا نفوذ ہمیشہ ملکی زبان یا ادب کے لیے زہر قاتل کا اثر رکھتا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی پودا دھوپ، پانی اور ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یا جس طرح انسانی اعضاء بھوک اور فاقے سے مضمحل ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت زبان اور ادب کی بھی ہے۔ اگر زبان کو غذا اور حرکت سے محروم کر دیا جائے تو انسانی جسم کی طرح اس میں بھی دوران خون سست پڑ جاتا ہے، اور اگر زبان کے تن میں لہو نہ ہو تو ادب کے دل کی دھڑکن خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے عبرانی، یونانی اور سنسکرت کا عظیم الشان ادب کئی صدیوں سے موت کی نیند سو رہا ہے۔ سیہونیوں اور براہمنا کی مسلسل اور سر توڑ کوششیں ان مردہ ہڈیوں میں جان نہیں ڈال سکی، تو وہ کیا چیز ہے جو زبان یا ادب کے لیے غذا کا کام دیتی ہے، جو زبان کا دورہ خون اور ادب کی حرارت عزیزی برقرار رکھتی ہے؟ یہ تو بالکل ابتدائی سی بات ہے کہ الفاظ و تراکیب، تشبیہیں، اصطلاحیں، پھر ان مفردات کے انگنت مرکبات نہ زمین سے اگتے ہیں نہ آسمان سے برستے ہیں۔ انہیں ذہن انسانی ہی تخلیق کرتا ہے، اور وہ بھی تفریحاً نہیں، ضرورتاً۔ تو اگر کسی کے ذہن پر، وہ کسی فرد کا ذہن ہو یا کسی سماج کا، کوئی نیا تصور، کوئی نیا مشاہدہ، کوئی نیا خیال وارد ہی نہ ہو تو وہ ذہن اس کے اظہار کی ضرورت کیوں محسوس کرنے لگے؟ اور اگر اظہار مقصود نہیں تو زبان سے فائدہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اور مختلف مزاجوں اور طبقوں کے لوگ کسی زبان کو استعمال کریں گے، اسی قدر اس میں اظہار و تجسس کا حلقہ وسیع ہوگا، اور اسی نسبت سے زبان کو اپنا دامن پھیلانا پڑے گا۔ چنانچہ زبان میں انحطاط دو طرح سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی زبان سمٹتے سمٹتے ایک بہت ہی محدود طبقے کی زبان بن کر رہ جائے اور جملہ عوام کے تجربات، مشاہدات، جذبات اور خیالات کی ترجمانی چھوڑ دے تو اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی جو کسی مقید انسان یا محبوس پرندے کی ہوتی ہے۔ یہ زبان دھیرے دھیرے دم گھٹ کر مر جائے گی۔ ادب زبان ہی کی جذباتی، مزین اور منزہ صورت ہے، اور ادب کا عروج و زوال زبان ہی کے انحطاط و ترقی سے وابستہ ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ اچھے ادب کی تخلیق کے لیے اور لوازمات کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی ہیجان کا وجود لازمی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کسی دور میں ادب کا جہان نو جب ہی پیدا ہو سکتا ہے کہ اول تو اس دور کے لکھنے والے ذہنی اور جذباتی طور پر کچھ لکھنے کے لیے مضطرب اور بے قرار ہو، دوسرے اس اضطراب کے اظہار کے لیے لسانی صلاحیتیں موجود ہوں۔ یہ دونوں باتیں اصل میں ایک ہی عمل کے دو پہلو ہیں۔ تجربہ اور مشاہدے سے اظہار کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہ آرزو اپنے لیے لفظی قالب تخلیق کرتی ہے، اور ان تخلیقات کے موضوع، مصرف اور ترتیب سے ادب پیدا ہوتا ہے۔ مغلیہ سماج کے آخری دور کی کیفیت آپ سب جانتے ہیں۔
یوں تو اردو عوام و خواص سبھی کی بولی تھی، لیکن وہ اردو جس میں شعر یا قصہ لکھا جاتا تھا عوام کی روزمرہ بولی سے دامن چھڑا کر ایک بہت ہی باتکلف اور پرتضیع بولی بن چکی تھی، جس کا رواج بیشتر عمرا کی محفلوں میں تھا۔ اس زبان کی ٹکسال شہر اور دیہات کے کوچہ و بازار سے لال قلعہ اور مٹیا محل کی حرم سراؤں میں اٹھ گئی تھی۔ اگرچہ غزل گائی ہر جگہ جاتی تھی، لیکن بنائی تھی صرف نوابین، رئیسوں کے محلوں اور دیوان خانوں میں۔ چنانچہ زبان اور ادب کی رگوں میں تازہ خون کا داخلہ بند ہو چکا تھا، جسے عوام کا روز مرہ اختلاط ان کے تجربات اور مشاہدات پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ طبقہ جو اس دور میں ادب کا سرپرست اور کفیل تھا آسودہ قوی تنومند اور جاندار طبقہ ہوتا تو ان کا فکر و جذبہ شاید گلستان ادب کی آبیاری کرتا رہتا، لیکن وہاں تو بقول غالب سوائے حسرت تعمیر گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ مذہب، سیاست، معاشرت، غرض یہ کہ وہ سب ادارے جو انسانی ذہن کو سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے پر راغب کرتے ہیں، مردہ اور بے جان ہو چکے تھے۔ جاگیرداری نظام میں عوامی سیاست کو یوں بھی داخل نہیں ہوتا اور آخری مغلیہ دور میں بالکل ہی نہیں تھا۔ معاشرت بھی محض آداب و رسوم کا ایک میکانیکی آئین بن چکی تھی، اور دینی تفکر کا وہ پودا جو ہندوستان میں حضرت الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لگایا تھا عدم توجہ سے سوکھ چکا تھا۔ چنانچہ اس دور کے مہذب طبقہ پر فکر و جذبہ کی سبھی راہیں بند ہو چکی تھی۔ یہ ان کی زندگی میں امید و مسرت و انبساط کی روشنی تھی، نہ سوز و درد کا سایہ۔ جینے سے بیزار اور موت سے سہما ہوا انسان شعر یا فسانے لکھے تو کیوں، اور لکھے بھی تو کس موضوع پر؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جس سرعت سے اردو ادب کے محلات ولی اور میر و سودا نے تعمیر کیے، اسی سرعت سے ان محلات کے در و دیوار کو تہذیب کی دیمک چاٹنے لگی۔ یہ دردناک منظر صرف حزن اور اداسی کے جذبات ابھار سکتا تھا، اور اردو ادب کی خوش قسمتی سے اس جذبے کو غالب میں ایک ایسا بلیغ اور مؤثر ترجمان عطا ہوا کہ ایک شاعر کے کلام سے سارے دور کے ادبی انحطاط کی تلافی ہو گئی۔ لیکن غالب کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے اوجھل اسی تہذیب اور انحطاط کے دور میں جہان نو کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، وہ جہاں جس کے معمار حالی، سر سید اور نذیر احمد تھے۔ شمع تیموری گل ہونے کے بعد فرنگی حکومت کے قیام نے ملک میں ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ جمود و بے حسی کا وہ نقشہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے یکسر بدل گیا۔ مزحمل اور بیکار جاگیردار سماج کی قیادت سے معزول ہو گئے، اور ان کا سبب ایک نئے متوسط طبقے نے سنبھالا، جس کا ذہن بیدار بھی تھا اور روشن بھی، جس کے دل میں درد بھی تھا اور ولولہ بھی۔ اس طبقے کے ترجمانوں نے زبان کو محلوں کی قید سے نکالا، اپنے نئے ماحول سے مطابقت اور مفاہمت کی خاطر سیاست، معاشرت اور مذہب کو نئے سانچوں میں ڈھالا، اور اس اختلاط کو اپنی بولی میں ادا کرنے کی راہیں نکالی۔ شاہ ولی اللہ نے دینی تفکر کو دوبارہ رواج دیا۔ سر سید نے اس تفکر کی افادی تعویلات سے عوامی ذہن کو مغربی اسالیب خیال کے لیے آمادہ کیا۔ نذیر احمد نے پرانی اور نئی معاشرت کی جذباتی تفسیر کی۔ حالی نے اس نئے طبقے کے لیے نئے سیاسی اور اخلاقی قدریں وضع کی، اور ادب کا نیم و ویران چمن دونوں میں دوبارہ تر و تازہ نظر آنے لگا۔ اس چمن کی آرائش و تزین میں جو کمی باقی تھی وہ اقبال نے اپنے خون جگر اور گرمی نفس سے پوری کر دی، لیکن دانائے راز زندگی اسرار و رموز پوری طرح افشا بھی نہ کرنے پائے تھے کہ اس نئے دور کی تعمیر میں خرابی کی مضمر صورت آشکارا ہو گئی، اور چمن کے لہلہاتے ہوئے پیڑے کے کر کے پھر سوکھنے لگے۔ ادھر خلافت اور ترک موالات تحریکوں کا زور کم ہوا، ادھر ہندوستان کے سفید پوش طبقے کی امیدوں اور حوصلوں پر اوس پڑ گئی۔ خاص طور پر مسلمان جو ہندوستان میں کم تعداد تھے اور اوقات بھی اپنے مستقبل کے متعلق بہت ہراساں اور بددل ہوئے۔
یورپ میں اشتراکی اور فحاشی طاقتوں کا عروج اور 1929 کے بعد دنیا بھر میں کساد بازاری کا دورہ متوسط طبقے کے لیے خاص طور پر حوصلہ شکن باتیں تھی۔ وہ مستقبل کو جو کچھ دنوں پہلے بہت روشن تھا اب تاریک دکھائی دینے لگا۔ ماضی کی دلکشی بڑھ گئی، حال سے گریز کی راہیں تلاش کی جانے لگی، اور جنگ عظیم کے بعد وہ عجیب و غریب ادب پیدا ہوا جسے ادب لطیف کہتے ہیں۔ ادبی زبان رومانی تراکیب و اصطلاحات کا ایک مضحکہ خیز مرکب بن گئی، اور ایک عام ادیب کا ذہن جذبہ و خیال سے ویسا ہی محروم ہو گیا جیسے مغلیہ درباری شعراء کا تھا۔ حسرت موہانی، پریم چند، حفیظ، جگر، جوش وغیرہ کی کاوش سے اتنا ضرور ہوا کہ شجر ادب کی کبھی ایک شاخ ہری ہو گئی، کبھی دوسری شاخ پہ شگوفے پھوٹے، لیکن پیڑ کا تنا سوکھتا ہی گیا۔ 1934 میں ترقی پسند تحریک نے ایک انقلاب کی طرح ڈالنی چاہیے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک جہان نو کے دھندلے نقوش افق ادب پر یکجا ہونے شروع ہو گئے۔ ترقی پسند ادیبوں نے مرض کی صحیح تشخیص کی تھی اور ان کا تجویز کردہ علاج بھی صحیح تھا، لیکن اول تو ان میں غالب یا اقبال یا نذیر احمد کے پائے کا کوئی ادیب تھا نہیں جو اس نئے گھر دندے کا محل بنا سکتا، اور دوسرے اس تحریک کے علمبردار بھی ٹھیک سے یکجا بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ دوسری جنگ عظیم نے ان کی صفوں کو درم برم کر دیا، اور اب یہ حالت ہے کہ ہمارے ادب میں افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر چھوٹا موٹا ادیب اپنی ڈیر اینٹ کی مسجد کو فلک بوس محل سمجھے بیٹھا ہے، جس کی تعمیر کے لیے باہر سے چونا پتھر لانے کی ضرورت نہیں، محض لخت جگر اور لعاب و ذہن کافی ہے۔ خیال تھا کہ پاکستان بن جانے کے بعد ہماری سیاسی اور سماجی زندگی میں لازماً ایک نیا خروش پیدا ہوگا، اور نئی سلطنت اور نئی سماج کی تعمیر کے لیے نئی قوتیں برسر کار آئیں گی، فکر و جذبے کے نئے چشمے پھوٹیں گے، کاوش اور عمل کی نئی راہیں کھلیں گی، اور ان سب محرکات کی وجہ سے ادب اور زبان کی گاڑی بھی آگے چلے گی۔ ابھی تک مختلف وجوہ کے باعث یہ کچھ نہیں ہو پایا، لیکن غالباً ہماری آنکھوں سے اوجھل اس جہان نو کی بنیادیں دھیرے دھیرے استوار کی جا رہی ہیں۔ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس نئے جہان کے خد و خال کیا ہوں گے، ابھی تو یہی طے نہیں ہے کہ ہماری زبان کی صورت کیا ہوگی۔ ہماری ادبی زبان یعنی اردو ہمارے ملک کے کسی حصے میں بھی روزمرہ بولی کی حیثیت سے رائج نہیں۔ ہمارے بیشتر ادیبوں نے اردو میں نہ کسی بچے کو روٹھتے ہوئے سنا ہے، نہ کسی ماں کو لوری دیتے ہوئے۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ روزمرہ زندگی میں دو مرد لڑتے ہیں تو کیا گالی بکتے ہیں، اور دو مرد و عورت ملتے ہیں تو پیار کے کیا محاورے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ادب کا جہان نو جبھی تعمیر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادیبوں کی موجودہ کتابی زبان عوام کی منہ بولتی ہوئی زبان میں بدل جائے۔ یہ کب اور کیوں کر ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ممکن ہے اردو معلیٰ اور مقامی بولیوں کے اختلاط سے ایک نئی زبان پیدا ہو، ممکن ہے کہ اردو ہی ہماری شہر اور دیہات کی زبان بن جائے، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ نئے ادب کا جہان نو انہی مقامی بولیوں کے اینٹ گارے سے تعمیر کیا جائے۔